السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک باطل بدعتی فرقہ ہے، ایک ٹولہ ہے جو اپنے جو دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کرتا ہے، بدعتیں کرتا ہے، وہ سارا کا سارا الزام ڈال دیتا ہے ہمارے پیارے صحابہ اکرام پہ۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا نیا کام چالو ہو گیا، یعنی کہ اچھی بدعت ہو گئی، تو معاذ اللہ صحابی کے اوپر الزام یہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ بدعت ایجاد کی تھی۔ اس طریقے سے اپنے جو دین میں جو نئے نئے کام ہیں ان کو ایجاد کرتے ہیں۔ تیجا، چالیسواں، چھٹی، چلہ، کنڈے، برسی، 11ویں، 12ویں، عید میلاد اور شب برات اور شب معراج کے نام سے ان تمام جو دین میں نئے نئے کام ایجاد کر دیے گئے ہیں، ان کی بدعت کو یہ حق پہ ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ صحابہ کے اوپر یہ الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو دین میں اگر وہ نئے نئے کام ایجاد کرے گا، بدعتیں ایجاد کرے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت میں جو حوض ہے اس سے دور کر دے گا۔ تو ایک بدعتی نے ہم کو حدیث پیش کی ہے بخاری شریف کی، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 6585، اور اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو جو صحابی ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا معاذ اللہ۔ توبہ توبہ۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وہ جو حدیث ہے۔ وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر وہ حوض سے دور کر دیے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گھڑ لی تھیں۔ یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے۔ دوسری سند، شعیب بن ابی حمزہ نے بیان کیا ان سے زہری نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فیحجلون بجائے فیحلؤون کے بیان کرتے تھے، اور عقیل فیحلؤون بیان کرتے تھے، اور زبیدی نے بیان کیا ان سے زہری نے، ان سے محمد بن علی نے، ان سے عبید اللہ بن ابی رافع نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6585۔ ہاں، تو وہ یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6585، یعنی کہ 6585، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو تم ہم کو بدعتی کہہ رہے ہو، جبکہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، یعنی کہ وہ یہ قیاس کر رہا ہے کہ صحابہ میں سے معاذ اللہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی وہ دور کر دے گا نعوذ باللہ حوض سے۔ تو یہ ہے ان کا باطل قیاس۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ اب جو یہ حدیث آتی ہے یہ اس کی اگلی حدیث ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 6586۔ ٹھیک ہے، اب جو یہ حدیث ہے اس سے بھی جو بعض میرے بھائی بدعتی لوگ ہیں اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں یعنی کہ صحابہ ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دے گا، کیونکہ انہوں نے معاذ اللہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں حدیث کو۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه كان يحدث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من اصحابي
فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى. وقال شعيب عن الزهري: كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل: فيحلؤون. وقال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابن مسیب نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے تھے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا، میں عرض کروں گا میرے رب، یہ تو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6586۔ جی، تو یہ ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے، جس سے جو بدعتی لوگ ہیں وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، ہم دین میں جو نیا کام ایجاد کر رہے ہیں تو ہم تو بچ جائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جو حوض ہے اس سے دور کر دے گا، وہ کون ہوں گے؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور انہوں نے معاذ اللہ دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کیا ہوگا اور اپنے دین سے بھائی وہ الٹے پاؤں پھر گئے ہوں گے، مرتد ہو گئے ہوں گے۔ تو اس میں ہم آج کے دور کے جو ہم فلاح ہیں وہ ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ جو معاذ اللہ جو اللہ کے نبی کے ٹائم پہ جو صحابی تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہٹا دے گا۔ آئیے، یہ جو حدیث ہے بخاری شریف کی، اس کا حدیث کا نمبر ہے 6585۔ اس حدیث کی جو الحمدللہ جو تشریح ہے، آئیے اس کو دیکھیں۔ اس حدیث میں آتا ہے جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آتا ہے یہ وہ نام و نہاد، اللہ اکبر، کتنا اچھی بات بتائیے، کہ یہ وہ نام و نہاد مسلمان ہوں گے جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات نکال کر دین کا جو حلیہ ہے اس کو بگاڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ جیسے آج کے دور میں جو آج کل ہوتا ہے مجالس مولود مروجہ، تیجا، فاتحہ، قبر پرستی اور عرس کرنے والے، تاجیہ پرستی کرنے والے لوگ، اولیاء اللہ کے مزارات کو مساجد کی طرح بنانے والے، مکار قسم کے پیر، فقیر، مرشد و امام، یہ سارے لوگ اس حدیث کے مصداق ہیں۔ ظاہر میں یہ جو نظر آتے ہیں یہ ایکچول میں آتے ہیں مسلمان نظر، لیکن اندر سے یہ شرک و بدعت میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ایسے اہل بدعت کو آپ کے دستے مبارک میں جام کوثر نصیب نہیں کرے گا۔ آگے کہتے ہیں پس بدعت سے بچنا ہر مخلص مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے، جن سے حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے صاف ثابت ہو گیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ معاذ اللہ خالصتاً جو صحابہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے جو ہمارے صحابی ہیں جو بعد میں ایمان سے پھر گئے تھے، دین میں نئے نئے کام کو ایجاد کر دیے تھے، مرتد ہو گئے تھے، یہ ان کے لیے ہے، اور جو آج کے دور میں جو نئی نئی دین میں ایجاد کر دی ہیں بدعت، یہ ان کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ کے سامنے جو تشریح ہے صحیح بخاری کی، جس کی تشریح کی ہے مولانا محمد داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے،
الحمدللہ اردو اور ہندی کا جو ترجمہ ہے وہ بھی اہل سنت کے عالم دین نے کیا ہے۔ اب اس سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو آپ کی وفات کے بعد دین سے پلٹ گئے تھے، یعنی کہ مرتد ہو گئے تھے، جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا تھا۔ یہ تشریح ہے یہ حدیث کی، ٹھیک ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ الحمدللہ ایک ایسی حدیث ہے جو کوئی بھی آپ کو بدعتی فرقے والا آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عام حدیث ہے۔ اس عام حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے جو بعد میں دین سے پھر گئے تھے، ان کے ساتھ ساتھ جو آج کے دور کے بھی جو بدعتی فرقے کے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی جو بدعت ہے اس کو ایجاد کر دیا ہے، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے۔ اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف میں، اور حدیث کا نمبر ہے 7049، یعنی کہ 7049۔ آئیے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم يختلجوا دوني فأقول أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے۔ جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7049۔ الحمدللہ، تو یہ تمام حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی شخص، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہو یا آج کے دور کا ہو یا تا قیامت تک کوئی بھی ہو، وہ اگر اپنے دین اسلام میں جو نئی چیزیں ہیں ان کو ایجاد کرتا ہے تو اس کو آخرت میں قیامت کے دن جو جام کوثر ہے وہ اس کو نہیں دیا جائے گا، اور ان کو اٹھا کے سیدھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو یہ جام کوثر ہے، حوض ہے، ان سے دور کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو پہچان رہا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے پیارے رسول، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین اسلام میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا، اور جو آپ کے ساتھی تھے وہ آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے دین سے پھر گئے، یعنی کہ مرتد ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے دین میں نئے کام ایجاد کر دیا، اپنی عقل کو ہی دین انہوں نے بنا لیا۔ تو الحمدللہ جب ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ تمام حدیثیں یہ خالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، ان کے لیے خاص یہ نہیں ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اگر کوئی صحابی ہے بعد میں وہ دین سے اپنا بھائی وہ پلٹ گیا ہو، پھر گیا ہو، اور اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے مرتد۔ تو جو مرتد ہے، جو بدعتی ہے، جس نے دین میں نئے کام ایجاد کر کے دین سے پھر گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ بھیا دین میں نئے کام ایجاد کرنا آپ لوگ چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کی بات مانیے، اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کیجئے، اللہ اور اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھیے، نبی جو آپ کو دیں اس کو لے لیجئے، اور اللہ کے نبی جس سے روکیں اس سے آپ میرے بھیا رک جائیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، ورنہ آخرت میں ٹھیک ہے آپ کو قیامت کے دن جام کوثر بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو آخرت کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔